ما ودعك ربك وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر السائل فلا تنهر أما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. وقال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے بزرگ خیر ہمدردی اور رحم کرنا اس کو دو طرح سے دکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں بعثت رحمۃ للعالمین، میں اس دنیا میں عالموں کے لیے، دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ اس کے دو پہلو ہیں، ایک جس پر آپ رحم کرتے ہو، جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہو، جس کے ساتھ آپ خیرخواہی کرتے ہو، جس کے ساتھ بھلا برتاؤ کرتے ہو، اس کو اس کا نفع ہوتا ہے۔ لیکن ایک انسان کی زندگی اور اس کا اپنا کیریئر یا اس کی اپنی شخصیت کو اگر وہ چاہتا ہے کہ میں مکمل کر دوں، اس کی اپنی ذات مکمل ہو جائے، اگر وہ یہ چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے کہ میں عالم کے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پریشان بھی تھے، خوشحال بھی تھے، ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا۔ جیسے قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے سورت جو تلاوت کی ہے، ہم اس کے شاہد نزول میں نہیں جاتے، جو مضمون ہے یہاں قرآن کہتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں اور نہیں تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور نہیں آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ الم یجدک یتیما فآوی، یاد دلا رہے ہیں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ کافی زمانے تک، کافی وقت تک وحی نہیں آئی اور مکے کے لوگ، یہاں تک کہ معمولی قسم کے لوگ، عورتیں اور ایسے لوگ جن کا کوئی زیادہ معاشرے میں مقام نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے وہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور اب وہ آتا نہیں ہے۔ یعنی جبریل علیہ السلام کو شیطان کہہ کر پکارتے تھے اور آپ کو کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو غم اور دکھ کی کیفیت تعلیم ہوئی، اس کے بعد یہ ہے حاصل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی جی، آپ کو اللہ نے چھوڑا نہیں ہے، نہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ اور کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرانی یاد دلائی۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہے؟ آپ اپنا ماضی دیکھیے، آپ اپنا پاس دیکھیے، آپ کیا تھے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، آپ اپنے بارے میں سوچو، آپ کیا تھے؟ یتیم تھے۔ جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد نہیں تھے، تو آپ یتیم پیدا ہوئے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، دادا کا سہارا دیا، والدہ کا سہارا دیا، چچا کا سہارا دیا، اور پھر جو ایمان والے آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، ان کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا ملا۔ یتیماً ووجدک ضالا فہدی،
آپ کے پاس کوئی رہبری نہیں تھی، آپ کے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دی؟ ہدایت دی۔ نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری فرمائی، اور اس رہبری کی وجہ سے آپ کو جو مقام ملا، جس مقام کی وجہ سے آپ کو صادق اور نبی کہا گیا، اس مقام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے آپ کو کیا دی؟ ہم نے آپ کو رہبری کی، ہم نے آپ کی ہدایت دی، اور ہم نے آپ کو راستہ بتایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ جو تھے وہ نادار تھے، روپیہ پیسہ چیزیں اسباب نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے نیاز کر دیا، اور تمہیں دل کا بھی دینا عطا فرمایا، اور ظاہری ضرورت کے لیے اسباب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، جن اسباب سے آپ کی ضرورتیں پوری ہوئی، ماضی یاد دلائے اور آپ کی تسلی فرمائی۔ اور جو آدمی مشقتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے گزرا ہوتا ہے، اس کو تکلیف اور پریشانی کی قیمت اور اس کا صحیح احساس ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کے پاس جب کوئی ضرورت مند آتا ہے، جب کوئی پریشان حال آتا ہے، جب کوئی آدمی اپنی تکلیف لے کر آتا ہے، دیکھو دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ آدمی ہے جو پیٹ بھرا ہوا ہے، جس نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی زندگی میں، عام طور پر ان کی زندگی میں رحم کرنا، مہربانی کرنا، ہے نا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرنا، وہ آپ کو نسبتاً کم ملے گا ان لوگوں کی بنسبت کہ جنہوں نے دنیاوی زندگی میں پہلے تکلیفیں دیکھی ہیں، غریبی دیکھی ہے، ناجائزی دیکھی ہے، وہ یتیم رہے تھے۔ تو اس سے انسان کی شخصیت کی تکمیل ہو جاتی ہے، اس سے انسان کی شخصیت کی کیا ہو جاتی ہے؟ تکمیل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی کیسی تکمیل فرمائی اللہ پاک نے؟ اس بات میں آتا ہے، ایک بدو آیا، ایک دیہاتی آدمی آیا جو انجان تھا، آپ اسے جانتے نہیں تھے کہ وہ واقعی ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ وہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ میں ضرورت مند ہوں اور میری ضرورت پوری کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضرورت پوری کی، اور اس کی جو ضرورت تھی اس سے بھی اس کو زیادہ آتا، اس کی ضرورت سے بھی اس کو زیادہ آتا۔ ہم لوگ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں لوگوں کے بارے میں عام طور پر ججمنٹ کرتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ واقعی میں ضرورت مند ہے یا واقعی میں ضرورت مند نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے لیے ججمنٹل ہو جاتے ہیں۔ اس معنی کر ججمنٹل ہونا بری بات نہیں ہے، کسی ایک مرحلے پر جا کر، لیکن پہلے سے بھی ہم تحقیق نہیں کرتے، ہم اس کا حال جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ بھئی چلو ایک آدمی مثال کے طور پر مسجد کے باہر مانگنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو ہم نے پہلے سے سوچ لیا ہے کہ یہ آدمی ڈھونگی ہے، یہ آدمی جھوٹا ہے، اور یہ آدمی جو ہے کاروباری ہے، بس ایسے ہی مانگنے کو اس نے اپنا پیشہ بنا لیا۔ تو ایسے لوگ بھی آتے ہیں مانگنے کے لیے، یا ہمارے گھر پر یا ہماری دکان پر اپنی ضرورت کو لے کر، اور ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں، اور ہمارا وہ جو ایزمپشن ہے یا ہمارا وہ جو ججمنٹ ہے وہ ایک جگہ درست ہو جاتا ہے، دوسری جگہ پر وہ خطا کر جاتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہماری مسجد کے باہر کھڑا ہے، 100 آدمی 200 آدمی نماز پڑھ کے چلے گئے، اور کسی نے اس کو 150 روپیہ بھی نہیں دیا۔ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے ہیں، لیکن ذہن میں ایک بات یہ چل رہی ہے کہ بھئی یہ آنے والے یا اس طرح مانگنے والے جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ جھوٹے ہیں۔ وہ تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس آدمی کی تحقیق کی جائے، کیونکہ ہمارے دل میں ہمدردی ہے کہ بھئی اگر یہ واقعی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کر دی جائے، اور اگر ضرورت مند نہیں ہے تو کم سے کم اس کی تحقیق کی جائے۔ اور یہ بھی ہمدردی ہے کہ بھئی کوئی آدمی جھوٹا ہے اور غلط ہے تو لوگوں کو اس کا مال غلط طریقے سے پہنچے، ہم لوگوں کو بھی اس سے کیا کریں گے؟ بچائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آیا، آپ نے اس کا حال چال یا اس کی تحقیق کیے بنا، خیر آپ اللہ کے نبی ہیں،
آپ کو بذریعہ وحی بھی بتایا جا سکتا ہے یا بتایا گیا ہوگا، ہمارے پاس وہ کیفیت نہیں ہے، ہم اس طرح سے کسی کے دل کا حال نہیں جان سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حاجت پوری کی، اور اس کو حاجت پوری کرنے میں عطا فرمایا اس کی ضرورت سے بھی زیادہ۔ تو ایک بنیادی کیفیت ہے، ایک بنیادی کیفیت ہے ہمدردی کی، جس سے جب ہم کسی کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں تو اس کی بھی ضرورت پوری ہوتی ہے اور ہماری شخصیت مکمل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہمدردی کے خلاف جو خوبیاں ہیں، ہمدردی کے خلاف جو صفات ہے، اس میں غصہ ہے، اس میں ظلم ہے نا، اس میں انعام ہے، اس میں حسد ہے، اور اس میں جو ہے تحقیر ہے، دوسروں کو چھوٹا ناپنا۔ تو یہ ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے آدمی اگر اس کے دل میں خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے، اور خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے۔ یہاں تک کہ دشمن کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کا حکم بھی دیا اور خیر خواہی بھی فرمائی آپ نے۔ وہ جو واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لا گئے، ہے نا، اور صحابہ اپنی اپنی جگہ ڈھونڈ کر، کوئی یہاں آرام کر رہا ہے، کوئی وہاں آرام کر رہا ہے، آپ کے لیے ایک جگہ تلاش کی گئی اور آپ نے وہاں آرام فرمایا۔ ایک آدمی جو دشمن تھا وہ اس قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ دیکھا کہ سب لوگ سو گئے ہیں، دوپہر کا وقت ہے اور اچھا موقع ہے۔ وہ آدمی آیا اور اس نے تلوار لی اور تلوار سونپ کے کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو کر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے للکارا اور کہا کہ بتاؤ مجھ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ تم سوئے ہوئے ہو، میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور میں نے تلوار سونت رکھی، میں نے تلوار سونت رکھی ہے، یعنی پوزیشن لے لی ہے آدمی نے کہ بس یوں کرے گا اور وہ آدمی کیا ہو جائے گا، سامنے اس کو زخمی ہو جائے گا یا وہ مقتول ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے میرا اللہ بچانے والا ہے، مجھے میرا اللہ بچانے والا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، یہ تو واقعہ ہو گیا۔ اب اس سے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، تلوار اپنے ہاتھ میں لی اسی کی، اور اس کے آگے بتا اب تجھے کون بچائے گا، اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ اس نے کہا کہ انت کریم ابن کریم، آپ تو بڑے ہیں، شریف آدمی ہیں، شریفوں کی اولاد ہیں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، بتاؤ کوئی کون معاف کرے گا؟ ایسی سچویشن میں جب دشمن پر قابو ہی پا لیا ایک آدمی نے، کون معاف کرے گا دنیا میں؟ خیر خواہی کا وہ جذبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کو اللہ کی طرف سے ملا تھا آپ کو، کہ اس خیر خواہی کی وجہ سے آپ نے اس کو معاف کر دیا، اور پہلے اس کو ایمان کی دعوت دی۔ کیا کی دعوت دی؟ ایمان کی دعوت دی کہ چلو کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کلمہ تو نہیں پڑھوں گا، لیکن ایک وعدہ کر سکتا ہوں میں آپ سے، کلمہ تو نہیں پڑھوں گا لیکن میں آپ سے ایک وعدہ کر سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کے بعد کبھی آپ کی مخالفت نہیں کروں گا، آج کے بعد کبھی آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کبھی بھی آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ وہ آدمی اپنی قوم میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی بستی میں جاتا تھا اور جا جا کر لوگوں سے کہتا تھا کہ اس سے اچھا انسان میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، ان سے اچھا انسان میں نے دنیا میں نہیں دیکھا جنہوں نے میری جان بخش دی۔ کہ پہلے آپ میری نگاہ میں سب سے زیادہ، یعنی جس سے بغض اور دشمنی ہوتی ہے نا، کہ آپ سب سے پہلے میرے لیے سب سے زیادہ میرے دل میں آپ کی دشمنی تھی، اور اب میرے دل میں آپ کے لیے سب سے زیادہ محبت پیدا ہو گئی ہے۔ سب سے زیادہ کیا ہو گئی ہے؟ محبت پیدا ہو گئی۔ ایمان قبول نہیں کیا، پھر بھی کیا کہہ رہا ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے کیا ہے؟ سب سے زیادہ۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ دوسرا واقعہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جب قیدی لائے گئے آپ کے پاس، اور بدر کے میں جو لوگ قیدی بنا کر لائے گئے ان کو الگ الگ لوگوں کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سونپا کہ یہ تم اپنے گھر رکھو، اس ایک آدمی کو آپ اپنے گھر رکھو، یہ 2 آدمی کو آپ اپنے گھر رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیل کا سسٹم نہیں تھا، بلکہ ان کے ساتھ ان لوگوں کو لوگوں کے گھروں میں 1 آدمی 2 آدمی اضافی دے دیا جاتا تھا کہ بھئی اسے تم تمہارے گھر میں رکھو، باندھ کے رکھنا ہے باندھ کے رکھو، کمرے میں بند رکھنا ہے کمرے میں بند رکھو، ہے نا، اس کو کھانا کھلانا تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس کے ساتھ سلوک کرنا، اس کے ساتھ کیا کرنا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، جو کھانا تم کھاتے ہو وہی کھانا میں بھی کھلاؤ۔ اب 1 آدمی دشمن ہے، ہماری قید میں ہے، دنیا والے کیا کرتے ہیں؟ دنیا والے کیا کرتے ہیں؟ دنیا والے اپنے دشمن کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، رگڑ دیتے ہیں، ہے نا، اور کسی بھی قسم کا کوئی رحم نہیں کرتے۔ جو کچھ برا کیا جا سکتا ہے دنیا والے برا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو جو مسلمانوں کے قبضے میں تھے، مدینہ منورہ میں تھے، ہم کو ان پر پورا پاور تھا، ان کو قتل کر سکتے تھے، ان کے ساتھ جو زیادتی کی جا سکتی ہے کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ کہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور تھوڑے تھوڑے معاملات پر، تھوڑی تھوڑی تدبیر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا۔ کوئی ان میں پڑھے لکھے لوگ تھے تو ان کو کہا کہ تم کچھ لوگوں کو پڑھا دو، یہی تمہارا فدیہ بن جائے گا، تم کچھ ان پڑھ لوگوں کو ہمارے میں سے پڑھا دو، یہی تمہارا فدیہ بن جائے گا، اور اس کی وجہ سے ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ چھوڑے گئے، کسی کو پیسہ لے کر چھوڑا، کسی کو کسی اور معاوضے کی وجہ سے چھوڑا، کسی کو پڑھائی کی وجہ سے چھوڑا، کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ڈال دیا اور وہ جو ہے مسلمان ہو گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہاں سے جو مجمع گیا، اب بتاؤ یہ جو پرسنل ٹچ دشمن کو ملا، یہ جو پرسنل ٹچ دشمن کو ملا، دیکھو آپ اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، اعزا اقربا کے ساتھ ہمدردی کرتے ہو، وہ تو نیچر، وہ تو انسان کا نیچر ہے، یہ تو نیچر ہے کہ اتنا تو ہر آدمی کرتا ہے، جانور نہیں کرتا ہے، اتنا رحم تو جانور بھی اپنی اولاد پر کرتا ہے، اپنے بچوں پر کرتا ہے، وہ تو ہماری فطرت ہے، وہ تو ہمارا مزاج ہے نا، اللہ نے رحم انسان کے دل میں رکھا ہے۔ ایک اور واقعہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کو کھلا رہے تھے۔ کوئی بزرگ آدمی کو کبھی آپ دیکھو گے کہ کوئی بزرگ آدمی اس کے گھر گئے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو آپ کو لگے گا یار یہ بڑا بزرگ نہیں ہے، چھوٹا ہے، بچوں جیسے کام کرتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو آدمی کے بارے میں جو ہے وہ چھوٹا سوچتے ہیں، گمان ہمارا کیا ہو جاتا ہے؟ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں، وہ ایک صاحب آئے، انہوں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور جو ہے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ گھوڑا بن رہے ہیں، اور بچے جو ہے آپ کے سر پر اور آپ کی کمر پر چڑھے ہوئے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو ہے مذاق مستی کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صاحب کہنے لگے کہ میرے تو 10 بچے ہیں، آپ کے تو 2 ہی، میرے تو 10 بچے ہیں، لیکن آج تک میں نے کسی کو ایک پوچھا بھی نہیں دیا، ایک بار ان کو پپی بھی نہیں کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا کروں اگر تیرے دل میں اللہ نے رحم نہیں رکھا تو؟ اپنے یہ جملہ فرمایا، میں کیا کروں اگر تیرے دل میں اللہ نے رحم اور ہمدردی نہیں رکھی تو؟ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں رحم اور ہمدردی رکھی ہے، جس کی وجہ سے میں اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی امت کے ساتھ، ہے نا، اپنے اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی رحم اور ہمدردی اور خیر خواہی اور معافی اور درگزر اس سے بھری ہوئی ہے۔ طائف میں آپ کو ستایا گیا، کیا کیا آپ نے؟
ایک ماہ خواص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں سے بدلہ لیا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمدردی تھی انسانیت کے ساتھ، اس ہمدردی کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ ابھی یہ مجھے پہچانتے نہیں، ابھی یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، جب پہچان لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں سے اللہ کے بندوں کو بھیجے گا، اور وہ میرے دین کے داعی اور اس کو لے کر چلنے والے اور اس کے حاملین بنیں گے، دین کے حاملین بنیں گے جب یہ پہچان لیں گے۔ ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو معاف کیا، ہے نا، مکے کے قیدیوں کو معاف کیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اور ان کو قتل کرنے کے لیے آئے۔ تو ہمدردی جو رشتہ داری ہے، رشتہ داروں میں ہے، تعلق والوں میں ہے، وہ فطرت ہے۔ اب کہاں اس کو، جس کو کہتے ہیں بتکلف استعمال کرنا ہے، پرایوں میں، پرایوں میں، انجانوں میں، دشمنوں میں، ان کی معافی اور ان کے ساتھ خیر خائی کے ذریعے سے اگر مسلمان اور ایمان والا اس کو استعمال کرنا شروع کرے تو آج کے زمانے کی اگر آپ بات کرو، آج کے ماحول کی آپ بات کرو، جہاں نفرت پھیلائی جا رہی ہے، نفرت پھیلانے کا ایک بازار گرم ہے، اس کے لیے ایک باقاعدہ مشنری کام کر رہی ہے کہ کیسے دوسری قوم کے لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں سے کیا پیدا کی جائے، نفرت پیدا کی، ہم ان سے ڈائیلاگ کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ہم ان کی غلط فہمیوں کو دور کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، ہے نا۔ کسی نے ہم کو گالی دے دی تو اس کو چھوڑ کر چلے جانا، یا موبائل پر یا واٹس ایپ پر یا سوشل میڈیا پر ایسی کوئی بات ہو گئی تو اس کو بلاک کر دینا، تو وہ بلاک کرنا یہ اعراض، یہ کیا ہے، یہ اعراض کہ بھئی چلو ہم ادھر ادھر کی بات میں نہیں پڑتے۔ تب مسلمان جو ہے وہ گالی کا جواب گالی سے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے، گالی کا جواب تو میں کا جواب تو میں سے نہیں دیں گے، بلکہ ہم اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے اس آدمی سے ڈائیلاگ کریں گے۔ وہ ڈائیلاگ آپ کا 1 دن 2 دن 4 دن 15 دن 30 دن مہینہ چلے گا، یہاں تک کہ آپ اس کے اندر کی جو نفرت ہے اس نفرت کے زہر کو کیا کر سکتے ہو، نکالنے کی کوشش کر سکتے ہو۔ اور 10 لوگوں کے ساتھ یہ کام کرو گے تو اللہ 7 جگہوں پر 8 جگہوں پر آپ کو کیا کرے گا، کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے جو ہے اپنا ایفرٹ ڈالنا پڑے گا، اس کے لیے نالج گین کرنا پڑے گا۔ اور وہ نالج کون سا گین کرنا ہے، پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے جڑنا ضروری ہے۔ موجودہ ماحول میں زندگی گزارنے کے لیے، دوسروں کے بیچ میں پنپنے کے لیے، دوسروں کے بیچ میں پنپنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ ہر جگہ مائنورٹی میں تھے۔ مکے میں مسلمان کیا تھے، مکے میں مسلمان کم تھے، ہے نا، مشرکین زیادہ تھے۔ مدینہ منورہ چلے گئے تو بھی مکے مدینہ کے مسلمان کم تھے، اور مدینہ کے اندر جو غیر مسلمانوں کا مجمع تھا، یہودیوں کا مجمع تھا، آس پاس میں جو دوسرے قبائل تھے وہ زیادہ تھے۔ جب خندق کا واقعہ ہوا تو سارے عرب کے قبیلے مل کر جو ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ 10 یا 13 ہزار کا ان کا مجمع تھا، اور مسلمانوں کی تعداد تو ان کے مقابلے میں چند ہزار۔ اس چند ہزار، ہم ہمیشہ سے تھوڑے رہے ہیں، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہوا ہے، پھر کم ہو جاتا ہے، پھر ہوتا ہے، پھر کم ہو جاتا ہے، پھر ہوتا ہے، پھر کم ہو جاتا ہے۔ دیکھو ہر چیز اپنے ایکسٹریم پہ جب چلی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتی ہے، پھر آدمی چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی ہم نے جو کرنا تھا، ان کے ساتھ ان کو مارنا تھا، ان کو پیچھے دھکیلنا تھا، کمپلیٹ ہو گیا، اب چھوڑ دیں۔ تو 10-20 سال پھر کیسے گزر جاتے ہیں، سیدھے سادے آسان گزر جاتے ہیں۔ پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ پاورفل ہو گئے ہیں، اب یہ طاقتور ہو گئے ہیں، اب یہ زیادہ آگے آ گئے ہیں، یہ پڑھ لکھ گئے ہیں، یہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو پھر واپس سے اس طرح کی مہم چڑھائی جاتی ہے۔ یہ ہمیشہ ہوا ہے، یہ آج کے دور کی یا یہ ان 10-20 سال کی بات نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ
موجودہ حالات کا جب مذاکرہ کرتے ہیں نا تو ہمارے نوجوان یا ہمارا مجمع بس یہ کہتا ہے کہ بس آج کے حالات بہت خراب، آج کے حالات بہت خراب ہیں. تو کیا پہلے حالات اچھے تھے؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ جب ان کو بھیجا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدینہ منورہ میں، اور لوگ قرآن پڑھاتے تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے اور ان کی بات سنتے تھے، ایمان لے آتے تھے، اور دوسرے سردار پریشان تھے کہ یہ کون آدمی ہے، کیا کریں. اب دوسرے ایک آدمی اپنے دوست سے کہتا ہے کہ ارے کیا حالت ہے، چلو اس سے ملتے ہیں، اپنے ان کی بات سنتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، اگر بات اچھی لگے تو ٹھیک ہے، نہیں اچھی لگے تو چھوڑ دیں. کا سردار آئے اپنے سردار دوست کے ساتھ اور ان کی بات سنی، اور بات سننے کے بعد بات اچھی لگی. آئے تھے جو ہے جھگڑا کرنے کے لیے، ان کو باہر کا آدمی سمجھ کر نکالنے کے لیے کہ بھئی یہ ہماری قوم کے لوگوں کو خراب کر رہے ہیں. اور جب گئے تو کلمہ پڑھ کے گئے تو کلمہ پڑھ کر گئے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ رحمت للعالمین، سارے انسانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور کوئی لقب اگر اس سے زیادہ اچھا ہوتا، اور کوئی بات اور یا اور کوئی خوبی کی چیز اس سے زیادہ اچھی ہوتی تو قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لفظ کا استعمال کرتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اپنے واقعات سنے ہوں گے، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانور آ کر باتیں کرتے تھے اور اپنی شکایت سناتے تھے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر تشریف فرما تھے، اور ایک اونٹ دوڑتا دوڑتا آیا، اور جب وہ آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دیکھا، اور حال دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ وہ مالک اسے کھانا کم دیتا ہے اور کام اس سے زیادہ کرتا ہے، کھانا کم دیتا ہے اور کام اس سے زیادہ کرواتا ہے. بلاؤ اس کے مالک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ یہ جانور اللہ تعالیٰ نے تمہاری تحویل میں دیا ہے، تم اس کو اس کی ضرورت کا کھلاؤ، اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے بوجھ مت لو، اس کی طاقت سے زیادہ اس سے بوجھ مت لو. تو میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، اپنے دل میں خیر خائی اور ہمدردی پیدا کرنا، اور پیدا کر کے اس کو عمل میں لانا، پیدا کر کے اس کو عمل میں لانا. خیر خائی تو ہے، ہمدردی تو ہے، لیکن ہم اس کو عمل میں نہیں لاتے، اس کو کام میں نہیں لاتے، اس کو استعمال نہیں کرتے. ہاں، کہ وہ ہمدردی کا کام جو ہے اس کو نتیجے تک پہنچا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے مہمان کی رعایت فرماتے تھے. اپنے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ کھلا دیتے تھے. آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا تو کسی اور کے گھر بھیج دیتے تھے کہ کوئی اس مہمان کی خاطرداری کر لے، اور وہ بھی نہ ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ بھائی دیکھو ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، تم انتظار کر لو، جیسے ہی میرے پاس کچھ آئے گا میں تمہاری خدمت. اور رمضان مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ ایسا بھی کیا کہ ایسا کرو، میرے پاس ہے نہیں، فلاں کے پاس جا کر قرضہ مانگو، فلاں کے پاس جاؤ اور میرے نام سے قرضہ مانگو. جب میرے پاس آئیں گے تم اپنی ضرورت پوری کر لو، جب میرے پاس آئیں گے میں ان کا قرضہ کیا کروں گا؟ ادا کروں. تو اس کا ایک پہلو امت کو نفع پہنچانا ہے. اس کا ایک پہلو کیا ہے؟ امت کو نفع پہنچانا ہے. آج دوسری بات بھی ہم کر لیں کہ مسلمان پریشان ہیں، فلسطین کے مسلمان پریشان ہیں، ہم خبریں سنتے ہیں، ہم حالات سنتے ہیں، ہے نا. دل دل ملاتا ہے، طبیعت جو ہے مرجھا جاتی ہے، کبھی طبیعت میں مایوسی پیدا ہو جاتی ہے. کا خیر خواہی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمل یہ دیا ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو. آپ اپنے بھائی کے لیے کیا کرو؟
اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ اپنے بھائی کے لیے کیا کر سکتے ہو کہ آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اے اللہ فلاں 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 تکلیف میں ہے، فلاں بدحالی میں ہے، فلاں بیمار ہے، فلاں پریشان ہے، اے اللہ تو اس کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے بھائی کی غیر حاضری میں جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کسی کے لیے، تو اللہ پاک اس ایک فرشتہ متعین کر دیتے ہیں، اور وہ متعین فرشتہ جو ہے وہ دعا پر آمین کہتا ہے، وَلَكَ مِثْلُهُ وَلَكَ مِثْلُهُ آمین وَلَكَ مِثْلُهُ آمین وَلَكَ مِثْلُهُ۔ آپ نے دعا مانگی، اے اللہ مسلمانوں نے فلسطین کی مدد فرما، اے اللہ میرے چچا کا بیٹا بیمار ہے اس کو صحت عطا فرما، اے اللہ میرا بھائی پریشان حال ہے روزی سے اس کو روز برکت والی روزی عطا فرما۔ فرشتہ کیا کر رہا ہے؟ فرشتہ کہہ رہا ہے آمین وَلَكَ مِثْلُهُ، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ اور یہ سیم دعا جس دعا کرنے والے کے حق میں بھی، سیم دعا اس دعا کرنے والے کے حق میں بھی قبول فرما۔ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ فی عون العبد ما کان فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک وہ بندہ کسی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کو اپنی مدد میں لگا دیں تو کسی انسان کی مدد کر دو، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دو، ہے نا، ہمارے پاس جو کچھ اسباب ہے ان اسباب سے مدد کر دو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے جیسا کیا نا کہ ایک آدمی پیٹ بھرے پر مدد کرتا ہے، اور ایک آدمی خود بھوکا ہے اور بھوکا رہنے کے باوجود اپنے میں سے کچھ جو ہے دوسرے کو کھلا دیتا ہے، یا خود بھوکا رہ کر دوسرے کو کھلا دیتا ہے۔ کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں، ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، بھرے پیٹ کے بعد لوگوں کی مدد کریں، ہے نا، مشورے سے مدد کریں، جو ہے راستہ دکھا کر مدد کریں، اپنے مال سے مدد کریں، ہے نا، اپنے مد مقابل کو معاف کر کے مدد کر دیں، ہے نا، اپنے مد مقابل کو کسی اور طریقے سے ہیلپ فل ہو جائے۔ تو یہ راستے ہیں میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، اور جیسے 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 آپ خیر خواہی اور ہمدردی کے میدان میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، آگے جاؤ گے، لوگوں کی خدمت کرو گے، لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماؤ گے، اللہ تعالیٰ نے پہلے آخر اس طرح سے بولتا ہے کہ وقت جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، آپ اپنے پہلو کو اور اپنی طبیعت کو ایمان والوں کے لیے نرم رکھیے اور اس کو ذرا چھکا کے رکھیے۔ یہ آپ سے ڈرتے ہیں یا آپ سے مرعوب رہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ حشاش بشاش نرم اور اچھی طبیعت کے ساتھ رہنے کی کوشش کیجیے تاکہ یہ آپ کے قریب آئیں، آپ سے فائدہ اٹھائیں۔ بات کو میں کنکلوڈ کروں گا کہ پہلا جو ہے وہ ہمدردی اللہ نے انسان کے دل میں رکھی ہے، جس کو عام طور پر ہم ان کو دیتے ہیں جو ہمارے قریبی ہیں۔ دوسرے پر ہمدردی نہیں کرتے، انجان آدمی پر ہمدردی نہیں کرتے، دشمن کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے، اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتے، اس کو معاف نہیں کرتے۔ ہمارے ظلم یا ہماری بے رحمی کا حال اگر آپ چاہو تو جب معاشرے میں جاؤ گے نا تو ہماری بے رحمی کی مثالیں اور بڑی بڑی مثالیں آپ کو لوگوں کی زندگی میں ملیں گی، ہے نا۔ ایک بھائی بھائی کو نہیں چھوڑتا، ایک بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک بھائی بہن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بہن بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، پڑوسی پڑوسی کے ساتھ درگزر کرنے کا معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم غیروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ ہمدردی کہاں کر سکتے ہیں، کہاں کیسے کر پائیں گے؟ وہ جو سنت ہے اور وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، یہی اسوہ ہے جس کو اپنی زندگی میں لانے سے ہماری شخصیت مکمل ہوگی، ہمارا معاشرہ مکمل ہوگا۔ تو ہم اپنے مد مقابل کو، اپنے ساتھ والے کے ساتھ کیا کریں؟ ہمدردی کریں، بھائی کے ساتھ بھائی کمزور بھائی ہوتا ہے، کمزور بہن ہوتی ہے نا، کمزور چچا ہوتے ہیں، بہت سارے کمزور احسا اقربا اور رشتے دار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرماتے تھے، اور مدد فرمانے کے بعد کبھی ان سے کسی بدلے کی امید نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ اگر کوئی تم پر احسان کرے تو تم اس کا بدلہ لوٹا دو۔
اگر لوٹا نہیں سکتے، تمہارے پاس نہیں ہے لوٹانے کے لیے، تو جس نے تم پر احسان کیا ہے اس کی تعریف کرو. کیا کرو؟ اس کے گن گاؤ. جو بھی آدمی ملے اسے کہو فلاں آدمی بہت اچھا ہے، اس نے میری مدد کی، فلاں آدمی بہت اچھا ہے، اس نے میری مدد کی، فلاں آدمی بہت اچھا ہے، اس نے میری مدد کی، میرا بھائی بہت اچھا ہے، اس نے میری مدد کی. اگر تم اس کی تعریف کرو گے تو اس کی تعریف کرنے سے بھی اس کا بدلہ کیا ہو جائے گا؟ چپ جائے. اس معاشرے کی خرابی کو دور کیا جا سکتا ہے نا. یہ ہمارا معاشرہ، اس کا بگاڑ، آپس کے تعلقات کی خرابی، یہ رحم اور ہمدردی اور آپس کی شفقت اور اچھے تعلق سے اس کی بھرپائی کی جا سکتی. اور جو ہمارے مد مقابل ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، ہے نا، جو ہمیں پسند نہیں کرتے، جن کے دلوں میں ہمارے لیے کچھ نفرت پائی جاتی ہے، ان کو جواب دے کر، بات چیت کر کے، کنوینس کر کے، غلط فہمیوں کو دور کر کے، اور تھوڑی سی ان کی کڑوی کسیلی کو برداشت کر کے ان کے ساتھ اگر آپ ڈائلوگ کرو گے، ان کے ساتھ، اور آپ طے کر لو کہ اگر آپ نے 10 لوگوں کے ساتھ ڈائلوگ کیے نا، اللہ آپ کو 7 جگہ کامیابی عطا فرمائے. لیکن ہم ڈائلوگ نہیں کرتے، ہم بھاگ جاتے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا. ہم آدمی کو اگنور کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی کو چھوڑ دو، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس سے بات نہیں کرنی، اس کو جواب نہیں دینا، اور اس کی پوسٹ دیکھنی بھی نہیں. میرا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے. میرا کیا ہو جاتا ہے؟ میرا تو اس کی باتیں پڑھ کر ہی دماغ خراب ہوتا ہے. تو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. بتاؤ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ ہی بولو کہ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں. کہ ایک آدمی نفرت کی بات کر رہا ہے اور آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں آگے بڑھو، اور بڑھ کر دینی تعلیم اپنے اندر پیدا کرو، دینی علم اپنے اندر پیدا کرو، جواب دے سکے اتنا علم اور جواب دے سکے اتنی صلاحیت اپنے اندر میں پیدا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو. سب سے بہترین پڑھنے کی چیز کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اردو میں پڑھو، اردو آتی ہے تو، ہندی میں پڑھو، ہندی آتی ہے تو، گجراتی میں پڑھو، گجراتی آتی ہے تو، انگلش میں پڑھو، انگلش آتی ہے تو. سیرت سے مسلمان اگر اپنے آپ کو جوڑے گا تو اس کی زندگی میں بھی دین صحیح شکل میں آ جائے گا، اور مسلمانوں کی زندگی میں بھی دین صحیح شکل میں آئے گا، اور غیروں تک بھی یہ دین جو ہے وہ صحیح شکلوں میں پہنچنا آسان ہوگا. اس کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، ہمیں راہ دکھے گی، ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہم لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر سکتے ہیں، ان کے دلوں میں موجودہ نفرت کو دور کر سکتے ہیں، ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو آپ کے دشمن تھے، متنفر تھے، آپ نے پناہ دے کر ان کو حفاظت کا اور امن کا پروانہ دے کر، ہے نا، اور ان کے لیے بڑائی اور عظمت کا اعلان کر کر کے کتنے دشمنوں کو دوست بنایا، کتنے دشمنوں کو آپ نے دوست بنایا. تو کرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ ہم آج طے کریں انشاءاللہ کہ ہم سلولی، دھیرے 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 اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کریں گے، اس کو عمل میں لائیں گے، اس کو ایکشن میں لائیں گے، اپنے اعزا طیبہ کے ساتھ بھی، اجنبی لوگوں کے ساتھ بھی، اور اس مجمع کے ساتھ بھی جو ابھی ہمارا بالکل نہیں، جو ابھی ہمارا بالکل بھی نہیں ہے. اور سیرت پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ سیرت پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس سلسلے میں کسی کو کوئی پوچھنا ہے، کوئی بات ہے تو آپ بات بہت سارے لوگ تھے جو پریشان ہو گئے، مشکل حالات سے گزرتے ہوئے. کئی مرتبہ ہمارے سامنے کوئی آتا ہے، کوئی پریشانی بیان کرتا ہے. کتاب نے کہا ججمنٹل ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے، سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. جب میں پریشان ہوں اور میرے کو کوئی یہ بولتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں سامنے والے کا گلا دبا. ہوتا ہی کا مطلب کہ ابھی میں تکلیف سے گزر رہا ہوں. اس وقت آدمی چاہتا ہے ویلیڈیٹ ہو، یعنی اس کی تکلیف کو آپ ویلیڈیٹ کرو، مطلب یعنی ایکسپٹ کرو کہ ہاں یہ آدمی تکلیف میں ہے. وہ یہی سننا چاہتا ہے، اس وقت لیکچر سننا نہیں چاہتا، صلاح سوچن. آدمی جب پریشان ہوتا ہے اس وقت اگر کوئی اس کو صلاح دیتا ہے، لیکچر دیتا ہے، تو اس کو اس سے برا کچھ لگتا ہی نہیں، وہ آل آؤٹ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو یہ ہمدردی ہم کو سیکھنی پڑے گی
کہ कम से कम दर्जे में, कई मतलब हम मदद नहीं कर पाते, ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि हम, उसकी तकलीफ ऐसी होती है कि हम मदद नहीं कर सकते उसकी, लेकिन उसकी ये मदद जरूर कर सकते हैं कि उसको कम से कम ये इत्मीनान दिलावे कि हाँ तेरी तकलीफ महसूस करना किसी की तकलीफ को। सबसे बड़ी हमदर्दी ये है कि कोई तकलीफ वाला आदमी आए, परेशानी बयान करे, तो हम उसकी तकलीफ को वैलिडेट करें, नहीं कि भी हाँ नहीं तुम्हारी वाकई में तुम है, और अल्लाह से हम दुआ करते हैं। उस वक्त वो लेक्चर सुनना नहीं चाहता, सॉल्यूशन भी सुनना नहीं चाहता, बल्कि काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा उसूल है कि जो अच्छे काउंसलर होते हैं वो परेशान आदमी की बात सुनते हैं, उसको कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि वो अंदर जो भड़ास होती है ना, वो भड़ास निकालनी जरूरी होती है। उसको जरूरत होती है कोई उसकी परेशानी को सुने, उसको सोल्यूशन न दे। तो ये हमदर्दी का बहुत बड़ा पहलू है जो अक्सर हम मिस करते हैं, क्योंकि हम जजमेंटल हो जाते हैं, यार तो या हम कहते हैं इसके कोई, इसके खुद के करतूत ऐसे थे इसलिए ऐसा हुआ है। ये जुमला आम तौर पर हम बोलते हैं कि ये तो बोले यार थोड़ा इसके लक्षण है जैसे हैं। बहुत बड़ी बात ये बहुत बुरी बात है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अभी मौलाना मुफ्ती साहब ने जो बात कही, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिसे मांगने वाला था नहीं जानता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ को नहीं देखा, आपने उसके दिल को देखा। तकलीफ शुदा आदमी, परेशान शुदा आदमी जो होता है, वो उसकी परेशानी को एक्सेप्ट करना, वो चाहता है कि भाई तुम एक्सेप्ट करो कि हमें परेशान, उतने से ही, और कोई उसकी परेशानी को सुन ले, और सुनने के बाद उसको काउंटर ना करे। हम काउंटर करते हैं, कि काउंटर करना जो है ये आदमी को डिप्रेशन में लेगा। इसके ये पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमको अपनी जिंदगी में, कि भाई हमारे सामने कोई परेशान हाल आवे तो उस वक्त उसके, उसकी परेशानी के बारे में कोई जजमेंट ना देवे, या उसको लेक्चर ना सुनावे। इसमें ना क्या बोलते हैं वो, अ, उपदेश देना, वो उस वक्त उसको सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि ये इस बहुत वक्त कॉमन चीज है, इसको महसूस करना चाहिए कि हाँ भाई किसी की तकलीफ को आदमी क्या करे, सुने और कहे कि हमें बहुत दुख हुआ आपकी तकलीफ सुन करके, अब मुझे भी तकलीफ हो रही है आपकी तकलीफ सुन के, अल्लाह ताला आपकी तकलीफ को दूर फरमा, या मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, किसी से सिफारिश कर सकता हूँ, या कुछ नहीं तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह ताला आपकी तकलीफ को दूर कर दे। इतना कहने से आदमी की तसल्ली हो जाती है। लेकिन हम जो है वो ना हो, ये जो एक बात बीच में आ गई ना कि हम कहते हैं किसी को कि भाई ये इनके तो लक्षण ही ऐसे थे, इनके कारनामे ही ऐसे थे, इसलिए इनका दुखी होना, तो उसमें एक खुशी टपकती है दूसरे के दुख में। ये बहुत बहुत ही खतरनाक चीज है कि दूसरे के दुख में खुशी टपकती है। इसमें कहीं ना कहीं मुझे दुख तो नहीं हुआ, बल्कि मैंने उसको और उसको उसको जस्टिफाई किया, बल्कि मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको जस्टिफाई किया कि हाँ तुम्हारा तकलीफ में होना बनता है, तुम्हारे अमाली ऐसे। ये बहुत बुरी बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ मांगी है, उस दुआ में ये लफ्ज है, ऐ अल्लाह ऐसा ऐसे लोग मत दे मुझे कि जब मुझे तकलीफ हो तो वो हंसे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व तर्की शफ़ाई व सूइल क़ज़ाई व शमाततिल आदा। दुश्मनों के खुश होने से, तो हदीस ऐसे आदमी को दुश्मन कह रही है कि ये वो तुम्हारा हमदर्द नहीं है, बल्कि वो तुम्हारा क्या है, दुश्मन है, जो तुम्हारी तकलीफ पर सबब बयान करके क्या कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आदमी से पनाह मांग रहे हैं कि ऐसा कोई आदमी मुझे जिंदगी में न देना जो मेरी तकलीफ देख कर क्या हो, खुश हो, या कम से कम मुतमईन ही हो जाए, चलो अच्छा, चलो अच्छा। ऐसा आमतौर पर होता है। अल्लाह से